ہمارے چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم جل پریوں کی دلچسپ دنیا میں گہرائی میں ڈوبتے ہیں۔ آج ہم قابل وضاحت ڈیٹا کے ذریعے جل پریوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ جل پریاں انسان کے اوپری جسم اور مچھلی کی دم والی افسانوی مخلوق، صدیوں سے تہذیبوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے چکی ہے۔ قدیم یونانی افسانوں سے لے کر دنیا بھر میں سمندری لوک داستانوں تک جل پریاں حیرت اور اسرار کا ذریعہ رہی ہیں۔ پوری تاریخ میں جل پریوں کے متعدد مشاہدات کی اطلاع دی گئی ہے، جنہیں اکثر دلکش آوازوں کے ساتھ خوبصورت مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نظارے مختلف ثقافتوں اور وقت کے ادوار میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر سماج جل پریوں کے افسانے میں اپنی الگ الگ تشریح شامل کرتا ہے۔ جل پریوں نے فن، ادب اور مقبول ثقافت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ کلاسیکی پینٹنگز سے لے کر جدید دور کی فلموں اور ادب تک جل پریوں کی تصویر تیار ہوئی ہے، جو بدلتے ہوئے سماجی عقائد اور اقدار کی عکاسی کرتی ہے۔ تاہم، جیسا کہ ہم جل پریوں کے ساتھ دلچسپی کو تلاش کرتے ہیں، یہ ہمارے سمندروں اور سمندری زندگی سے ان کے علامتی تعلق پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آلودگی اور رہائش گاہ کی تباہی جیسے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی خدشات کے ساتھ جل پریوں کا افسانوی دائرہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ہمارے سمندروں کو محفوظ رکھنے کی اہمیت کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم جل پریوں کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، آئیے نہ صرف اس جادو اور حیرت کو قبول کریں جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ حقیقی دنیا کے ان مضمرات کو بھی پہچانیں جو وہ ہمارے سیارے کے سمندروں پر رکھتے ہیں۔ ہم جل پریوں کی دلچسپ تاریخ میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ جل پریاں صدیوں سے انسانی افسانوں کا حصہ رہی ہیں، جو دنیا بھر کی ثقافتوں کی لوک داستانوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ جل پریوں کی قدیم ترین کہانیاں قدیم اسوریہ سے تعلق رکھتی ہیں، جہاں دیوی اٹارٹس نے اپنے فانی عاشق کو حادثاتی طور پر قتل کرنے پر شرم کے مارے اپنے آپ کو آدھے انسان، آدھی مچھلی والی مخلوق میں تبدیل کر دیا۔ قدیم یونان میں جل پریان سمندری دیوی ایمفیٹریٹ سے منسلک تھے اور یونانی افسانوں میں نمایاں طور پر نمایاں تھے۔ سائرن کو اپنے دل فریب گانوں کے ساتھ اکثر آدھی عورت، آدھی پرندے کی مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا تھا، جو ملاحوں کو اپنے عذاب کی طرف راغب کرتے تھے۔ قرون وسطی کے دوران جل پریوں نے زیادہ عیسائی تشریح اختیار کی، جسے اکثر باطل فتنہ کی علامت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ تاہم، کچھ لیجنڈز جیسے میلوسین کی کہانی نے جل پریوں کو زیادہ ہمدردانہ روشنی میں پیش کیا، جیسا کہ ملعون مخلوق چھٹکارے کے لیے ترس رہی ہے۔ ایج آف ڈسکوری کے دوران جیسے جیسے ایکسپلوریشن میں وسعت آئی، جل پریاں دیکھنے کا عمل زیادہ عام ہو گیا۔ ملا ان افسانوی مخلوقات کے ساتھ مقابلوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ نظارے ممکنہ طور پر سمندری جانوروں جیسے مانیٹیز یا ڈوگونگ، یہاں تک کہ سیل جیسے حقیقی زندگی کے مظاہر کے ساتھ تصادم کی غلط شناخت تھے۔ سائنسی وضاحتوں کے باوجود جل پریوں کی رغبت آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے، آرٹ، ادب اور پاپ کلچر کو متاثر کرتی ہے۔ ہنس کرسٹن اینڈرسن کی دی لٹل مرمیڈ سے لے کر سپلیش اور ایکوامارائن جیسی جدید دور کی فلموں تک جل پریوں کی میراث ہمارے تصورات میں زندہ ہے۔ بے شک، یہاں جل پری کی علامت اور نمائندگی کی ایک خرابی ہے۔ جل پری مختلف موضوعات کی علامت ہے، بشمول نسائیت، خوبصورتی، اسرار اور لالچ۔ وہ اکثر تبدیلی اور آزادی کی نمائندگی کرتے ہیں، سماجی رکاوٹوں سے بچنے کی خواہش کو مجسم بناتے ہیں۔ جل پریوں کی دوہری نوعیت ہوتی ہے، جو انسانیت کے پیچیدہ پہلوؤں اور مختلف دائروں کے باہم مربوط ہونے کی علامت ہے۔ وہ فطرت سے گہرے تعلق کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، انسانوں کو ماحول پر ان کے انحصار کی یاد دلاتے ہیں۔ ادب، فن اور مقبول ثقافت میں جل پریوں کا استعمال محبت، خواہش، شناخت اور انسانی حالت جیسے موضوعات کو تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر جل پری انسانی ثقافت میں ایک بھرپور علامت اور نمائندگی رکھتی ہے، جو متنوع تشریحات اور معانی کو جنم دیتی ہے۔ ایک وسیع سائنسی نقطہ نظر سے جل پری کا تصور سائنسی حقیقت کے بجائے مکمل طور پر افسانوں اور لوک داستانوں کے دائرے میں آتا ہے۔ جل پری، جسے عام طور پر مچھلی جیسی دموں والے انسان نما مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے،
حیاتیاتی اصولوں اور فطرت کے معلوم قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جل پریوں کی اناٹومی، جیسا کہ لوک داستانوں میں پیش کیا گیا ہے، متعدد حیاتیاتی تضادات کو پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانی اوپری جسموں کا مچھلی جیسے نچلے جسم کے ساتھ ان کا مجموعہ جسمانی ساخت اور فعالیت کے لحاظ سے ایک اہم چیلنج پیش کرتا ہے۔ ایسی مخلوق کا ارتقاء انتہائی ناممکن ہوگا اور زمینی اور آبی ارتقائی راستوں کے بارے میں ہماری سمجھ سے متصادم ہوگا۔ دوم، جل پریاں اکثر پانی کے اندر کے ماحول سے منسلک ہوتے ہیں، جو اضافی چیلنجز کا تعارف کراتے ہیں۔ پانی کے اندر زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کے لیے انسان جیسی مخلوق کے لیے درکار جسمانی موافقت، جیسے سانس لینے کے لیے گلے اور جوش و خروش اور دباؤ کے ضابطے کے لیے خصوصی جل، کسی بھی سائنسی شواہد سے معاون نہیں ہے۔ مزید برآں، انسانی سانس کا نظام زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی سے کافی آکسیجن نکالنے کے لیے لیس نہیں ہے۔ تیسرا، جل پریوں کا تصور معلوم آبی انواع سے متصادم ہے۔ جبکہ کچھ سمندری جانور جیسے ڈالفن اور وہیل ذہین رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خود لوک داستانوں کا موضوع رہے ہیں، وہ واضح طور پر غیر انسانی شکل کے ہوتے ہیں۔ ارتقاء کے لحاظ سے سمندری ستنداروہے کی آبی ماحول میں موافقت نے زمینی ستنداروہے سے مختلف رفتار کی پیروی کی ہے۔ آخر میں، قابل اعتبار مشاہدات تجرباتی ثبوتوں کی عدم موجودگی اس سائنسی نقطہ نظر کو مزید تقویت دیتی ہے کہ جل پریاں خالصتاً فرضی مخلوق ہیں۔ جل پری کنودنتیوں کی مختلف ثقافتوں میں پائیدار مقبولیت کے باوجود ان کے وجود کی تائید کے لیے کبھی بھی کوئی قابل تصدیق ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آخر میں، جبکہ جل پری کہانی سنانے والوں اور شائقین کے تخیل کو سائنسی نقطہ نظر سے حاصل کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ افسانے اور فنتاسی کے دائرے میں مضبوطی سے جمے رہتے ہیں، جن میں کوئی تجرباتی بنیاد حیاتیاتی قابلیت کا فقدان ہے۔